بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دی نیم آف اللہ۔ کس سے گلہ کروں؟ قسط نمبر 9۔ بس ایسے ہی وقت گزرتا گیا، آمنہ پر ظلم ہوتے رہے۔ ادھر سندل ماجد کے ساتھ کافی زیادہ خوش تھی اور وہ اب اکیلی گھر میں رہتی تھی۔ اتنا بڑا محل تھا، اس کی اکیلی ہی وہ رانی تھی۔ اس میں کوئی نوکر نہیں رہتا تھا، کوئی کچھ کہنے والا بھی نہیں تھا، بس وہ اکیلے ہی راج کرتی تھی۔ اب وہ اتنا اکیلی ہو چکی تھی کہ ماجد بھی اس کو کبھی کبھی ملنے آتا تھا۔ اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، حالانکہ اس کے گھر بیٹا پیدا ہونے والا تھا۔ وہ ہاسپٹل تک بھی مشکل سے جا پاتی تھی۔ سندل اکثر ماجد کو کہتی تھی کہ وہ اس کو ہاسپٹل لے جائے، اس کا چیک اپ کروائے، لیکن ماجد کوئی نہ کوئی نیا بہانہ بنا لیتا اور کہتا کہ میں مصروف ہوں، یا کوئی میٹنگ ہے، یا کوئی مریض ہے۔ کبھی کبھی تو ایک ہفتہ تک اس کو ماجد کے بغیر گزارنا پڑتا تھا۔ سندل نے بہت مشکل سے وہ وقت گزارا، کیونکہ اس نے گھر کے کام بھی کرنے ہوتے تھے، خود کا کھانا بھی بنانا ہوتا تھا اور اس کو صفائی وغیرہ بھی کرنی پڑتی تھی، تو یہ اس کے لیے کافی مشکل وقت تھا۔ اس لیے اس نے سوچا کہ اس انکل کو دوبارہ فون کر کے کام پر رکھ لیا جائے، تو اس نے ڈاکٹر ماجد سے پوچھے بغیر اس انکل کو دوبارہ کام پر رکھ لیا۔ پھر اس انکل نے سندل کی بہت زیادہ مدد کی۔ وہ سندل کو اپنی بیٹی سمجھتا تھا، کیونکہ ابھی سندل بہت چھوٹی تھی، اس لیے اس انکل نے ہر لحاظ سے سندل کا خوب خیال رکھا۔ میڈیسن لینی ہو، ڈاکٹر کے پاس جانا ہو یا سندل کے کام کرنے ہو، اس نے کبھی تنخواہ کا بھی ذکر تک نہیں کیا، اور ویسے بھی سندل اس کو اس کی ضرورت سے زیادہ پیسے دے دیتی تھی۔ ڈاکٹر ماجد کو بھی انکل کے بارے میں پتہ چل چکا تھا، اور وہ بھی کافی خوش تھا کہ سندل کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی تو ہے۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب سندل کے گھر ایک ننھا سا مہمان آیا، یعنی سندل کے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا جو بالکل سندل پر گیا تھا۔ سندل کافی زیادہ خوش تھی، کیونکہ ان دنوں میں ماجد نے دوبارہ سے سندل کا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ماجد نے اپنے بیٹے کو بھی بہت زیادہ پیار کیا۔ سندل جو وقت اکیلے اور تنہائی میں گزارا تھا، اس نے اس وقت کا ذرا سا بھی شکوہ ماجد سے نہ کیا، کیونکہ اس کو ماجد پر اعتبار تھا، اور ویسے بھی اب بیٹے کی پیدائش پر وہ کافی زیادہ خوش تھی۔ سندل کچھ دن ہاسپٹل میں ہی رہی، پھر وہ اسی گھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ واپس آ گئی، اور اب سندل اپنا سارا کا سارا وقت اپنے بیٹے کو دینے لگی۔ اب چاہے ماجد دیر سے گھر آتا یا جلدی آتا، سندل کو اس بات پر کچھ زیادہ فرق نہ پڑتا۔ سندل اپنے بیٹے کا نام ابوبکر رکھا۔ اس کے جنم دن کے تھوڑے دنوں بعد سندل غریبوں میں مٹھائیاں تقسیم کی اور انکل کو کافی کچھ دیا، کیونکہ اصل حقدار تو انکل ہی تھے۔ ایک دن آمنہ کا سسر یعنی مدثر کا ابو بائیک پر بازار گیا، لیکن راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس حادثے کی صورت میں اس سے چلا نہیں گیا، اور ڈاکٹر نے بھی کہا کہ اب یہ ساری زندگی چل نہیں سکے گا، بس اس کو سہارا دینا ہوگا۔ مدثر اور اس کی بہنیں کافی روئیں، کیونکہ ان کے والد اب ساری زندگی کے لیے اپنی ٹانگوں سے محروم ہو گئے تھے، اور جو پیسے مدثر دوسری شادی کرنے کے لیے اکٹھے کر رہا تھا، وہ سارے کے سارے پیسے اس کے ابو کے علاج پر لگ گئے، لیکن پھر بھی وہ نہ چل سکا۔ شاید یہی وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آمنہ کی بات سن لی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگتی تھی، سچے دل سے توبہ کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی قبول کر لی۔ جو اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا، شاید وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا۔ اب مدثر اپنے والد کو گھر لے کر آیا۔ اس کا والد ہر وقت اپنی چارپائی پر لیٹا رہتا۔ شروع کے دنوں میں
دسر اور اس کی دونوں بہنوں نے اپنے والد کا بہت زیادہ خیال رکھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد وہ اپنے والد سے تنگ آ گئی تھی۔ یہ بات بھی ہے کہ جب ان کے والد کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب انہوں نے آمنہ کے ساتھ سخت الفاظ نہیں بولے تھے۔ شاید وہ ڈر گئی تھی کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے والد کو آمنہ کی وجہ سے سزا ملی ہے جو وہ آمنہ کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اب اس کے ساتھ خود ایسا ہو گیا ہے، اس لیے اب وہ مدثر بھی تھوڑی سی عزت اپنی بیوی کو یعنی آمنہ کو دینے لگا، اور اس کی بہنیں بھی اس کو کچھ نہیں کہتی تھی۔ آمنہ اب بہت زیادہ پرہیزگار بن چکی تھی۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت روتی رہتی تھی۔ وہ اتنی پرہیزگار بن گئی تھی کہ اس نے اب کبھی سر سے دوپٹہ بھی نہیں اتارا تھا۔ اب آمنہ اپنے سسر کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، حالانکہ اس کے اپنی اولاد اس کو ایک گلاس پانی تک نہیں دیتی تھی، لیکن آمنہ اس کو 3 وقت کا کھانا بنا کر دیتی، اس کے کپڑوں کو دھو کر استری بھی خود کرتی۔ آمنہ کے ساتھ اس کا سسر بہت برا سلوک کیا کرتا تھا، لیکن آمنہ وہ سب کچھ بھول کر اپنے سسر کی عزت کرتی تھی۔ کبھی کبھی اس کا سسر رونے لگ جاتا اور آمنہ سے معافی بھی مانگتا۔ جب آمنہ اس کی اتنی زیادہ خدمت کرتی تو پرانی یادوں میں کھو جاتا کہ کیسے وہ آمنہ کو گندی گندی گالیاں دیا کرتا تھا۔ پھر وہ یہ سب سوچ کر کافی شرمندہ ہوتا۔ آمنہ اس کو اکثر کہتی تھی کہ آپ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہیں کریں، کیونکہ آپ بھی میرے والد کی جگہ ہیں۔ ماضی میں جو ہوا آپ بھول جاؤ، کیونکہ میں وہ سب بھول چکی ہوں۔ اب سندل اور آمنہ کے والد کافی زیادہ بیمار ہو چکے تھے، کیونکہ ایک تو وہ ہر وقت سندل کے بارے میں سوچتے رہتے تھے، اس نے اپنی ایک معصوم سی بیٹی پر ظلم کیا جو اس نے بڑی عمر کے لڑکے سے شادی کروا دی، اور دوسرا وہ آمنہ کے بارے میں سوچا کرتا تھا کہ اس کی جوان بیٹی نے اس کی عزت داغدار بنا دی۔ اب وہ اتنا بیمار ہو چکا تھا کہ اس سے کام بھی نہیں ہوتا تھا، وہ اکثر گھر میں ہی پڑا رہتا تھا۔ محلے میں جاتا تو لوگ اس کو باتیں کیا کرتے تھے کہ یہ ایک وہ باپ ہے جس کی ایک جوان بیٹی گھر سے بھاگ گئی اور دوسری بیٹی کی اس نے بڑی عمر کے مرد کے ساتھ شادی کر دی۔ یہ سب باتیں سوچ سوچ کے وہ لوگوں کی باتیں سن سن کر کافی حد تک ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا۔ اب گھر میں صرف اور صرف اس کی بیوی ہوتی تھی، کیونکہ سندل اور آمنہ تو اپنے سسرال میں رہتی تھی، اور باقی جو اس کے بیٹے تھے وہ اپنی اپنی بیویوں کو لے کر یہاں سے کہیں دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے، اور انہوں نے کبھی فون کر کے بھی حال تک نہیں پوچھا۔ اب گھر میں یہ حالات چلتے رہے، کبھی کھانا پکانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، تو آمنہ کی ماں بازار میں جایا کرتی تھی تو وہ وہاں سے کچھ نہ کچھ چیزیں لے کر آتی جو وہ بناتی تھی، اس کو خود بھی کھاتی اور وہ اپنے شوہر کو بھی کھلاتی تھی۔ ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے شوہر کا علاج کروا سکے۔ سندل کی ماں بہت پرہیزگار تھی۔ سندل کی ماں صبح گھر سے جاتی اور شام کو واپس آیا کرتی تھی۔ تب تک سندل کا ابو گھر میں اکیلا ہوتا تھا، حالانکہ سندل کا ابو زیادہ بیمار نہیں تھا، اس کا علاج کروایا جا سکتا تھا، لیکن پیسے نہ ہونے کی صورت میں اس کا علاج نہ ہو سکا۔ اس بات کا علم سندل اور آمنہ کو نہیں تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ ان کے والدین کافی خوش ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آمنہ شرمندگی کی وجہ سے گھر میں رابطہ نہیں کرتی تھی اور سندل سوچتی تھی اس پر ظلم کیا گیا ہے، کیونکہ اس کو مجبور کر کے شادی کے لیے ہاں کروائی۔ حالانکہ اب سندل کو کیا تھا، خوش بھی تھی، اتنے بڑے گھر میں بھی رہتی تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنے
والدین سے رابطہ نہ کر سکی۔ اس کے بیٹے بھی اسے ایسے غائب ہو گئے، وہ بھی رابطہ نہ کر سکے۔ اب ان کا والد اپنی زندگی کے آخری دن جی رہا تھا۔ وہ اپنی اولاد کی شکل تو دور کی بات، ان کی آواز کو بھی ترس رہا تھا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک شیئر کریں۔